دیکھو دیندار لڑکی سے نکاح کرو, اس وقت تو دماغ میں نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے. لوگ دین نہیں دیکھتے, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. لیکن یہ بھوت جب اترتا ہے جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے, بیٹیاں پردہ نہیں کرتی. اور وہ کیوں کریں گی پردہ جب ان کی امی پردہ نہیں کر رہی ہیں, تو وہ کیوں کریں گے؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہو, یار میری تو کوئی اولاد بھی میرے ٹریک پر نہیں چل رہی. آپ کہہ سکتے ہو میں اپنی بچوں کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ وہ ماما کی بات ماننے کے بجائے پاپا کی بات مانیں گے. تو یاد رکھو, جب انسان کے پاس برائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں آزادی ہے, اور اچھائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں ٹینشن ہے, تو زیادہ تر لوگ کس راستے کو فالو کرتے ہیں؟ برائی کا. آپ کہیں گے بیٹا ڈرامہ مت دیکھو, مما خود فلم دیکھ رہی ہوں گی, انڈیا مووی دیکھ رہی ہوں گی, اور بچوں کو مووی میں ڈانس کرتے ہوئے وہ گلوکار اور اداکار بہت اچھے لگ رہے ہوں گے, تو بچوں کو آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. کس کی بات سمجھ میں آئے گی؟ مما کی بات بہت اچھی لگی. اور بلکہ نہ صرف یہ کہ مما کی بات اچھی لگے گی, آپ کی صرف بات نہیں اچھی لگے گی بلکہ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. یا تو اتنا ہوتا نا آپ اچھے لگ رہے ہیں, باتیں اچھی نہیں لگ رہی, 2-4 دفعہ آپ نے وہ باتوں کو ریپیٹ کیا نا, بیٹا یہ کیا ہے, آپ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے پرس لٹکا کے گھوم رہی ہو, یہ کیا ہے, یہ کیوں 6 گھنٹے ہو گئے ڈرامہ تمہارا ختم نہیں ہو رہا, فلم ختم نہیں ہو رہی, ایک مووی دوسری مووی, اور یہ سب جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے. تو 2-4 دفعہ آپ نے نصیحت کی تو بچی کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. بولیں گے پتہ نہیں کس قسم کے ابا ملے ہمیں, ان کے اب ڈیڈی دیکھو کتنے اچھے ڈیڈی ہیں, ان کو خود سینما گھر لے کے جاتے ہیں. پاپا تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بھی میری ماما کو بھی خود بٹھا کے نئی فلم آئی ہے دکھانے لے کے جائیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ کس قسم کے پاپا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. بغاوت ہوگی. میں جانتا ہوں گھروں کے حالات, میں باتیں جو کر رہا ہوں نا وہ زمینی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں, جو رپورٹس آ رہی ہیں, ایسے نہیں کہ فرضی قصے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس لیے میرے بھائی, عورت کو بھی چاہیے کہ خود دیندار ہے تو شادی کہاں کرے؟ دیندار آدمی کے ساتھ. اور مرد ہے تو کس سے کرے شادی؟ دیندار لڑکی کے ساتھ. بلکہ خود دیندار نہیں بھی ہو تو ہر آدمی چاہتے میری اولاد تو نیک ہو نا. تو اولاد آج کل ماں کو فالو کرتی ہے, ابا کو. بیوی لفٹ نہیں کراتی, اولاد کہاں سے لفٹ کرائے گی بھائی؟ ابا کی حیثیت ہمارے معاشرے میں آج کل خانسامہ کی ہے, جس کا کام ہے گھر کے کام کرنا. ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تو الیکٹریشین کو لا کے ٹھیک کروانا, واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا, صحیح ہے نا, واپسی پہ آلو پیاز لیتے ہوئے آنا, گوشت لیتے ہوئے آنا, بچوں کی فیسیں پے کرنا, گھر کا رینٹ اگر ہے تو کرائے پر کرایہ دینا اس کا. یہ ساری چیزیں چلتی کس کی ہے بھائی؟ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی. چلتی کس کی ہے؟ عورت کی چلتی ہے. سب کی چلتی ہے. اس میں ایک صاحب بڑے فنٹر بننے پہ کہہ رہے تھے میں تو گھر میں میری بیوی کی نہیں چلتی, میری چلتی ہے. میں نے کہا یہاں یہ باتیں بہت اچھی ہیں. آپ چونکہ ابھی گھر میں نہیں ہیں تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, میرے گھر میں میری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی, یہ چونکہ ابھی آپ یہاں ہیں نا تو یہ بہت زبردست بات کی آپ نے, بڑا مزہ آیا. یہ گھر میں کہہ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا, قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہر کام الٹا شروع ہو جائے گا. جس کی چلنی چاہیے تھی اس کی نہیں چلے گی, جس کی نہیں چلنی چاہیے تھی اس کی چلے گی. تو بہت سی چیزوں میں عورت ہی کی چلنی چاہیے, لیکن ہر چیز میں تھوڑی چلنی چاہیے. تو بہت سے گھروں میں اب سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں تو دیندار عورت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے بچے نے اماں کو فالو کرنا ہے, ابا کو فالو نہیں کرنا. تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی, با پردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو, شادی کرو ان سے, دیندار پہلے سے نمازی ہوں, وہ دیندار ہوں, مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے. تو اس جگہ ایسے جگہوں پہ پھر وہ 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک اس کو رابعہ بصریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی, ٹھیک ہے نا, لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاؤں گا تو کھا لے گی, کیونکہ نبی کے گھر میں تو 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا, امی عائشہ نے برداشت کیا, میرے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے. تو یہ بھی غلط ہے بھائی, وہ ہے تو اسی دور کی نا, اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی, لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں, جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو.
اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے. بھائی وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی؟ باقی تو روٹی ووٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا ہوٹل سے لے آؤ جا کے, وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتا ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا, میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے, بہت سی ہیں, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہیں یار جب اس کی شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتا ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈز تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی, اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں. تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن, بولو بھائی, ہوئی گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا, لیکن بیوی کی دیکھو ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں. دیکھنی بھی چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے, اس کو بھی پالنا پڑے, بچے کو بھی پالنا پڑے. تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ تنخواہ, اس کے بعد اخلاق, خاندان, بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو یاد رکھو جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے. اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو, یہ خود ایدی سینٹر میں پل رہا ہے تو آدمی کہے گا یار ہم تو اس کو بھی پالنا پڑے گا کم وقت کو, ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھائی یہ ہے کہ نہیں, یہ کتنی تنخواہ ہے, ہاں بھائی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارا ہو جائے گا. اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے, بھائی پیتا تو نہیں ہے, چھوٹے موٹے تو نہیں لگاتا. جتنے بھی پائپ والے ہیں نا, برساتی نالوں والے, ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, بھائی آپ نے کبھی اس کو برساتی نالے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. اس قسم کے تمام تصدیق کرنے کے بعد اندازہ لگا لے بھائی یہ چھوٹے موٹے کبھی
क्योंकि उस वक्त तो 3 पीस सूट और टाई में ही आता है ना, आम नॉर्मल हालात में क्या पहन के घूमता है ये तो दोस्तों से पता चलता है ना। उस वक्त तो बड़ा डिटॉल से नहा के आया होगा, तेजाब से कुलियां करके आया होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो याद रखो, दामाद में सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, उसकी अर्निंग, उसके बाद बाकी बातें होती हैं। तो इसी तरह जब लड़की का जब रिश्ता आया करे ना, तो सबसे पहले जो देखने की चीज है, घरेलू है या नहीं है। नहीं यारी बात समझ में, घरेलू है या, बोलो भाई, नहीं है। घरेलू बच्ची है कि नहीं है, बाकी सब चीजें एजुकेशन उसके बाद। लोग ये नहीं देख रहे होते कि होम मेकर है या नहीं है, हाउस वाइफ बनेगी कि नहीं। लोग पहले देखते हैं डॉक्टर है कि नहीं है। ओ भाई तुमने इलाज कराना है तो क्या मोहल्ले में डॉक्टर खत्म हो गए हैं? हर चीज का एक मकसद होता है ना। क्यों? देखो, आपको कुआं खुदवाने के लिए बंदे चाहिए, काम क्या है, कुआं खुदवाना है। तो मजदूर आए, 4 आ गए, आपको जरूरत 1 की है। वैसे तो इत्तिफाक से 4 की मिसाल आ गई, देख लो आप। खैर, 4 मजदूर आए, आपको जरूरत किसकी है? 1 की। अब आपने कहा यार मैंने काम, मेरा जो बेसिक काम है वो क्या है, कुआं खुदवाना है। तो आपने बोला भाई मैं 4 का इंटरव्यू लेता हूं, जो मुझे ज्यादा सूटेबल लगेगा उससे खुदवाऊंगा। एक से पूछा आपकी क्या क्वालिटी है, उसने कहा मैं मेडिकल साइंस का डॉक्टर भी हूं, ये देखो मेरी सर्टिफिकेट देखो, मैंने MBBS किया हुआ है। आप कहेंगे सर बड़ी नवाजिश आपकी, आप अपनी क्लिनिक का नंबर मुझे दे दें, कुआं खुदवाने के काबिल आप, क्योंकि आपकी बॉडी से पता चल रहा है कि आप इलाज अच्छा कर सकते हैं, कुदाल उठाना आपके बस की बात नहीं है। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं बहुत अच्छा हकीम हूं, चूरन बहुत अच्छा बेचता हूं हाजमे का, और बहुत कुछ है, आप करोगे काम? बोलेगा भाई तू जो मर्जी है यार, तू हकीम है तो। तीसरा है वो चरसी है, हीरोइन भी पीता है, चरस भी पीता है, गुटखा भी खाता है, मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन वो कहता है भाई मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, एक काम है कि मैं जो दूसरे मजदूर कुआं अगर 12 घंटे में खोदते हैं, मैं 6 घंटे में खोद दूंगा, एक सुट्टा लगाऊंगा और फिर देखो काम कैसे होता है। आप कहते हैं भाई तुझे कितने सुट्टे चाहिए मुझे बता, तू 6 के बजाय 3 घंटे में कर दे, चरस का इंतजाम तेरे लिए मैं करूंगा, क्या ख्याल है? ऐसा ही होता है ना, क्योंकि उस वक्त जो आपको काम है ना, जो काम लेना है, उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल, बोलो भाई, ये आदमी है। हाँ, एक मजदूर ऐसा है, चौथा, वो कहता है भाई मैं डॉक्टर भी हूं, मैं इस फन में मैंने PhD भी किया हुआ है, कोई डिग्री है उसके पास, लेकिन मुझे चूंकि जॉब नहीं मिली थी तो मैं गड्ढे भी खोदता हूं, और ये 6 घंटे कह रहा है, मैं भी 6 घंटे में खोद के दिखाऊंगा। फिर आप उसको तरजीह दोगे? आप बोलोगे यार काम दोनों सेम करते हैं, लेकिन ये जरा पढ़ा लिखा है तो मामलात में इससे क्या होगी, आसानी होगी, ये उम्मीद है काम ईमानदारी से करेगा और ज्यादा टेंशन नहीं देगा और अखलाक से बात करेगा और गंद नहीं करके जाएगा, वो पान और निस्वार के और वो चर्च की बू नहीं आएगी यहां पे। तो पहले असल काम देखा जाता है कि असल काम लेना क्या है, उसके बाद फिर ये डिग्रियां ये दूसरे नंबर पे होती हैं। तो याद रखो, जब कहीं निकाह करता है इंसान, तो बीवी की जो बेसिक जिम्मेदारी है आपको राहत पहुंचाना, आपको सुकून देना। जब आप घर में आए तो कोई पूछने वाला हो, ऐसा ना हो कि जब आप घर में आए तो वो भी ऑफिस में बैठी हुई हो, कोई लिफ्ट कराने के लिए घर में तैयार, बोलो भाई, हो ही नहीं। जब आप सुबह घर से निकले तो कोई टाटा करने वाला हो, कोई इंतजार करने वाला हो, जिसे गम हो कि मेरा एक अदद मियां है, अल्लाह करे वो टाइम पे वापस आ जाए। आपके बच्चों की घर में तरबियत, बच्चे पैदा करने के लिए भी हो, और जो पैदा हो चुके हैं उनको पालने की जिम्मेदारी भी पूरी कर रही हो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। भरपूर तरीके से टाइम दे उन बच्चों को। अच्छा, ठीक, हाँ, ले आए। तो आपको जो है ना, क्या नाम है, बच्चों को सबसे अहम चीज होती है बच्चे। माए आजकल बच्चों को टाइम नहीं दे रही, उनके पास टाइम ही नहीं है। बच्चों के को पढ़ाने का भी टाइम दे वो। जब आप सफर पे जाओ, कहीं भी बैरून मुल्क जाते हो या कहीं भी जाते हो, आपको घर में इत्मीनान हो
کہ میرے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں, ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, ان کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اسی چیز کو لوگ سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے, بس جاب دیکھ رہے ہیں کما کے کتنا لاتی ہے, ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں, اور اخلاق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دیکھے. پھر جب وہ سر پہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو بھائی اس نے تو یونیورسٹی میں سیکھا ہی ہے, اس کو تو بولڈ بنایا گیا ہے, اس کو تو ڈراموں میں باقاعدہ اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتو فراز شٹ اپ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ آرمی میں بڑے آفیسر تھے, تو جب میں وہ پڑوس میں رہتے تھے نا, تو جب اپنی بیگم کو ڈانٹتے تھے تو بیگم کا جواب آتا تھا شٹ اپ. صحیح ہے نا. تو یہ دونوں اناؤنسمنٹ بھرپور طریقے سے اڑوس پڑوس میں بھی پہنچتی تھی. تو اب شٹ اپ تو ظاہر ہے اس نے اسکولوں میں, آرمی کے اسکول میں پڑھا ہے, تو ظاہر ہے وہ میچور تو ہوگی نا. سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی عورت کے لیے سب سے پہلے کوالٹی کیا ہے؟ گھریلو ہو, گھرداری جانتی ہو, آپ کی اماں کا احترام کرنا جانتی ہو, آپ کے ابا کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہو کہ بڑے حضرت آئے ہیں تو سر بڑوں کے سامنے تھوڑا سا تمیز سے بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. اور بھائی آج شوہر کے ماموں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی چائے کا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر بھی تو کوئی چیز ہے نا, یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. گھر میں اور ہوٹل میں فرق ختم ہو گیا ہے. گھر ایسے بن گئے جیسے ہوٹل ہوتا ہے. تو گھر گھر ہوتا ہے بھائی, اور گھر بنتا ہے عورت سے, وہ مرد سے نہیں بنتا. تو اس لیے گھریلو عورت ابھی کہتے ہیں نا گھریلو ہے, تو گھریلو کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گھرداری جانتی ہو. تو سب سے پہلے گھرداری, باقی سب چیزیں بعد میں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی جنازہ ہے بچے کا, تو وہ نکاح والے آ گئے, لڑکی والے نہیں آئے تو عصر میں آئیں گے پھر میرے خیال. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے, آخرت میں بھی اللہ نوازے گا, کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں, یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا, اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے, غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے. یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے. وہ فرعون کو جیسے ڈھیل ملی نا, فرعون کو ڈھیل ملی, بہت قارون کو ڈھیل ملی, دولت بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا. جیسے دیکھو پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے نا, جس کو کل لٹکانا ہے, تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا, اس کو اس کے رشتہ داروں سے اس کو ملوایا جائے گا, اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی. اب کسی نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے, بھائی بتاؤ. وہ کہہ رہا ہے یار میری والدہ امریکہ میں رہتی ہے, ان کو بلاؤ, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹکٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے, بھائی بلاؤ. اب یہ خوش ہو جائے کہ یار دیکھو اتنا پروٹوکول تو گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتی. میں نے ماموں سے ملنا ہے تو ماموں کو بلایا جا رہا ہے, میں نے کہا بریانی کھانی ہے تو بریانی کا انتظام ہو رہا ہے, میں نے کہا انڈے والا نہیں چلے گا, زنگر برگر چلے گا, زنگر برگر کا انتظام کیا جا رہا ہے.
کہ اس کا مطلب گورنمنٹ مجھ پہ مہربان ہو گئی اور کل میں نے لٹکنا نہیں ہے. اور وہ جو مجرم جو پھانسی کا نہیں ہے وہ تو 5 سال قید با مشقت کا ہے, اسے تو دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ لٹکے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا, وہ یہ سمجھ رہا ہے. تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اس نے چونکہ لٹکنا نہیں ہے نا اس لیے دال چاول کھلائے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ 5 سال بعد چھوٹ کے اپنے گھر جا کے انڈے والا برگر بھی کھائے گا اور زنگر برگر بھی کھائے گا. اور تیری قسمت میں اب یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہے, لہذا تو بول انڈے والا منگوانا ہے یا زنگر منگوانا ہے. تجھے کھلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اب تو نے لٹکنا ہے. تو یاد رکھو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں, بعض دفعہ اللہ دنیا میں نوازتے ہیں, خوب عزت ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, شہرت ملتی ہے, صحت ملتی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی, یہ ڈھیل ہوتی ہے, جس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے, استدراج. مشکل لفظ ہے, قرآن کی اصطلاح ہے استدراج. درج سے نکلا ہے درجہ, درجہ بدرجہ کسی چیز کو تباہی کی طرف لے کے جانا, ڈھیل دینا اس کو. تو جیسے پتنگ, ایک آدمی نے کھچا مارا تو آپ کی پتنگ کو نا, آپ نے پتنگ ڈھیلی کر دی یہ دکھانے کے لیے کہ میری پتنگ کٹ گئی ہے. بعض دفعہ ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے نا تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تھے نا, وہ ایسے 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 جا رہی, وہ خوش ہو کے بھاگتا تھا, لے بھائی اس کی پتنگ کٹ گئی, پھر ایک دم کھینچ لی گئی, کوئی کٹی وٹی نہیں ہے. تو یہ ڈھیل دیتے ہیں نا, ڈھیل, بالکل یہی انداز ہوتا ہے. ہم نے کوئی زیادہ پتنگیں نہیں اڑائی, 2-4 دفعہ ہی اڑائی ہوں گے, آپ سمجھ پتہ نہیں کتنے بڑے پتنگ. کرکٹ کھیلا ہے ہم نے ٹھیک ٹھاک. ایک تو مسئلہ ہے کوئی, بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازے تو یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تو چونکہ پھانسی کا مجرم ہے, تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے, اڑا لے کچھ دن مزے. سمجھتے ہو؟ اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے. نعمت کب ہوتی ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں, پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں. صحابہ کرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے, کاروبار چھن گئے, ہجرت کر کے آئے, گھر بار چھوٹ گیا. جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت, ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بدو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ کم علمی کا عالم تھا. اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ روم اور فارس, وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں, حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, اور کوئی سیکولر ہے, کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو, وہ تو اللہ کے نافرمان ہے. پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے نا, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں. یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو. اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتاہی ہے جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں, کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا, وہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے. وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے. کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو ان لاجیکل ہو وہ کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کورونا میں مجھے بعض تاجر ملے, وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے, ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کے دن ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. گوروں کو پتا ہے, گورے آ رہے ہیں, گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ, کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے. ہمارے استاد بہت ذہین ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع, انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی, بہت اٹک پٹک ہوگی. ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر.
تو اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا؟ کھوپڑی. اور جو مکھنچو بن کے عاملوں پہ ڈالتا رہے گا نا بندش جادو ٹونا, اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, میری تو شادی نہیں ہو رہی. کرونا میں شادیاں بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت بتا دو, بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں. رشتے بھی ملیں گے, لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے. کہہ رہے کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا. جیسے 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا, ایسا ہی کورونا سے پہلے کی دنیا میں اور کورونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے. آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. اب لوگوں نے آلو پیاز ٹماٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیے. تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی. تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا. کل ایک انگلش لینگویج ٹیچر ملے, میں نے کہا آپ کو تو بزنس کم چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کمایا ہے نا اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. کہنے لاک ڈاؤن میں تو سارے مجھے اسٹوڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جو انگلش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں, جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہیں, تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے؟ بند. تو کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو. انٹرنیٹ پہ پڑھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی, اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کا یہ اللہ کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ پڑے ہوئے گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے, کھانے کو ترس گئے, فاقے پڑنا شروع ہو گئے, نہ ملازمت کر رہے ہو نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو, سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت منہ میں گٹکا رہتا ہے آپ کے. پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولہا نہیں جل رہا آپ کے, تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. تو میرے تو منہ میں پھر بھی گٹکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی, یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. یہ حماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں نا, اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا. اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے. لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے, اور فرما برداروں کو اللہ تعالی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے. تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا تھا تو کہ بھئی روم اور فارس تو اتنے ترقی کر رہے ہیں, ان کے بادشاہوں کے تاج ہیرے جواہرات کے ہوا کرتے تھے, تخت بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے. صحابہ جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے بھئی یہ ترقی تو ان کے پاس ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ. فرمایا کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو ہمیں نہیں مانتے نا, دیکھو گورا کتنا ہی اچھا ہے, قوم کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے بولو نا, اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس نے اچھائی کی ڈیفینیشن چینج کر دی. اچھائی کی ڈیفینیشن یہ جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو اللہ اچھا کہے گا وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دینا اچھا عمل ہے. کہتے ہیں نا, تبھی تو کرتے ہیں. میں اپنے باپ کو نہیں پالوں گا, میں اپنی ماں کو نہیں پالوں گا, تو کرا دیا انہوں نے جمع. کوئی اگر وہاں اولڈ ہوم میں اپنے ابا کو جمع کرا دے تو گورے اس کو کہتے ہیں برا آدمی, گندا آدمی, چھی چھی چھی, شرم نہیں آتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے کہ ابا چونکہ 60 سال کے ہو گئے تھے, میں نے ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگایا 60 سال کے ہو گئے ہیں, تو فوراً عیدی سینٹر میں ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں کے عیدی سینٹر اس قابل ہے بھی نہیں کہ جمع کرایا جائے, ان کا اولڈ ہوم میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. لیکن چلو بہت اچھا اولڈ ہوم تھا, جمع کرا دیا.
लोग ताने नहीं देंगे, अबे तू शर्म नहीं आती यार, तू क्या कर रहा है यार अपने बाप के साथ कोई ऐसे करता है, माँ के साथ कोई ऐसे करता है। तो हमारे यहाँ अच्छाई का मायार कुछ और है, उनके यहाँ अच्छाई का मायार, बोलो भाई, कुछ और। उनके यहाँ शराब पीने वाला बुरा नहीं है, उनके यहाँ जिना करने वाला बुरा नहीं है। तो अल्लाह इस वजह से उनको लिफ्ट नहीं कराएगा क़यामत के दिन, ठीक है ना। कि अल्लाह कहेगा तुमने तो जो चीजें मुझे बुरी लगती थी उनको बुराई की फहरिस्त से निकाल के अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया तुमने, तो तुम तो बहुत बड़े मुजरिम हो। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत फटको, इन्नहु कान फ़ाहिशा, बहुत बड़ी बेहयाई है, वसाअ सबीला, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का बहुत ही गंदा रास्ता है। सा का मतलब गंदा नहीं होता, सा का मतलब ये होता है कि जैसे आपको ताज्जुब हो रहा है, इतना गंदा गोया अल्लाह कह रहे हैं मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि तू कर कैसे लेता है ये काम, इतना बुरा अमल। इस कल्चर में, उनके कल्चर में बुरा समझा जाता है? नहीं बुरा समझा जाता, इसलिए वो इतने बुरे होके भी अच्छे हैं। और हम जिना से बचते हैं, हम शराब से बचते हैं, हम अपने अब्बा को घर में टीबी भी हो जाए ना तो दूर नहीं भागते उससे, कोरोना भी हो जाए तो घर छोड़ के नहीं भागते। हम कह रहे यार एसओपीज पर अमल करूंगा घर से बाहर, ये नहीं कि अब्बा को कोरोना हो तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। मुफ्ती साहब ने भी कहा था घर से बाहर एसओपीज है, घर में अब्बा को कोरोना हो जाए तो भागने की जरूरत नहीं है, तवक्कुल करो वहां पे। तो हम जनाब अब्बा को घर में रख रहे हैं, बीवी को सारी जिंदगी कमा कमा के खिला रहे हैं, खिलाते कि नहीं खिलाते। और उधर वो अंडे वाला बर्गर भी खाएंगे तो बेगम से कहेंगे अंडे वाला तुम अपने पैसों से बर्गर और मैं अपने पैसों से। हम जिंगर भी अपने पैसों से खिला रहे हैं बेगम को और वो भी खा रही है और ऐसी ढटाई से खा रही है जैसे वो, यानी वो भी समझती है मेरा हक है। ला भाई तेरे को कब से बोला मैं जिंगर वाला बर्गर लेकर, अभी तक लाए नहीं, मैं इंतजार कर रही हूं। बल्कि वो इस पे नहीं कि खुद वहां क्यों खा लिया और मेरे लिए पैकिंग में लेकर आ रहे हो, इस पे फड्डे हो रहे हैं कि मुझे भी अपने साथ होटल लेके क्यों नहीं गए या घर में लाके मेरे साथ क्यों नहीं खाया। इतना प्रोटोकॉल देके भी हम क्या हैं, गंदे, चोर, उचक्के और तीसरी दुनिया के लोग जिन्हें बात करने की तमीज नहीं। वाकई मेरे भाई हमें बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन बाप के सामने कैसे बात की जाएगी ये हमें पता है, मां से कैसे बात की जाएगी ये हमें, बोलो भाई, पता है। और बीवी के सामने बात कैसे की जाएगी तो बीवी ने खुद बता दिया, कुरान हदीस में जाने की जरूरत नहीं है, तो खुद अपने एटीट्यूड से उसने बता दिया कि इस तरह से बात करोगे तो होगी, वरना अदरवाइज मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं। समझ रहे? तो औलाद को पालते हैं, बेटियों को पालते हैं, उन पे खर्च एक आदमी पूरे पूरे घर को चला रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चलाएगा तो मुआशरे में क्या है, वो गंदा। क्यों गंदा? इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको गंदा कहा है। भाई अल्लाह रसूल ने कहा है कि ये क्या है, गंदा आदमी है जो बीवी को नहीं पालता, बच्चों को नहीं खिलाता। तो असल बात यह है ना कि जैसे फैशन कोई उल्टा सीधा आता है ना, देखो अब अगर गोरों का फैशन ना हो और वैसे ही कोई आदमी आधा सर यहां से छील दे अपना और एक इधर बाल निकले हुए एक इधर निकले हुए, लोग बोलेंगे पागल हो गया है। क्या बोलेंगे? अबे तू सर के बाल तो कम से कम या तो पूरे रख ले या पूरे काट ले, क्या बनाएगा। लेकिन इंसान की अकल जब मस्त होती है ना तो यही काम कोई फनकार अदाकार करना शुरू कर दे तो सारे आधा सर छील के घूम रहे होंगे ना, क्या ख्याल है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे फैशन में बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहते हैं, उनको देख के जिनको हम तरक्की याफ्ता समझते हैं, तो ऐसे ही हमने उनको देख के अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन ही क्या कर दी है, चेंज कर दी है। लोग मुझे कहते हैं अंग्रेज झूठ नहीं बोलते। जो माहिरीन है ना, जो उन मुल्कों में रहे, वो कह रहे हैं वाकई कस्टमर से झूठ नहीं बोलते, बीवी से जितना झूठ वो बोलते हैं इतना दुनिया में कोई भी नहीं बोलता। हाँ कुछ अच्छे होते होंगे, ताल्लुकात 10-10, 20-20 औरतों से होंगे, बेगम को पता नहीं होगा, और बीवी के दोस्तियां होंगी, मियां को पता, बोलो भाई, नहीं होगा। गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोलते हैं। सारे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे झूठ बोलते हैं, लेकिन मुसलमान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अभी भी खैर का रेशो ज्यादा है। और अगर ये खैर का रेशो कम हो रहा है ना, बीवियों से झूठ बोलना शुरू किया अगर मुसलमानों ने, गर्लफ्रेंड, तो ये कल्चर वहां से आया है, ये हमारा अपना
نہیں ہے, یہ برائی وہاں سے آ رہی ہے. شراب کہاں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمان شراب نہیں پیتا, لیکن اگر پیتا ہے ان کو فالو کر کے پیتا ہے. انہوں نے ہمیں کیا دی ہے؟ شراب دی ہے. ہماری عورتیں پاک دامن حیا والی ہوتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ میری طرف دیکھنے کی پرمیشن صرف میرے شوہر کو ہے. اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. انگریز عورت وفا نہیں کرتی. تو اب اگر ہمارے ہاں بے وفا عورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ مولویوں نے نہیں بنائی ہیں, اسلام نے نہیں. یہ کہاں سے کلچر آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں جن میں وہ ماحول ہے جو ان ملکوں میں جو ماحول ہے وہ یہاں دیا جا رہا ہے. تب باپ کو بیٹی پہ اعتماد ختم, بھائی کو بہن پہ اعتماد ختم, شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو یہ وہاں سے آ رہا ہے. ہر برائی کی جڑ نشہ کہاں سے آیا ہے بتاؤ نا؟ وہاں سے آیا ہے. آپ کہہ سکتے افغانستان سے چرس سپلائی ہوتی ہے. افغانستان میں جب تک اسلامی حکومت تھی چرس کی خرید و فروخت پہ پابندی. جیسے اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے دبا کے چرس بک رہی ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر ملکی کنٹرول ہے. تو بھائی ہر برائی کی آپ تہ میں گھسو گے نا, آپ کو پتا چلے گا ہر برائی کی جڑ میں کفر بیٹھا ہوا ہے. خودکشی ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈپریشن ہمارا کلچر نہیں ہے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, نام نہیں لوں گا ملک کا, پھر میرے بھی ہمارا بھی تو چانس ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے یہ ایسی نفرت آمیز تقریر کر رہے. ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ان ملکوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. گوروں کے کسی کنٹری آنا ہوا, میں نے وہاں پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے جو وہاں کلینک میں بیٹھے ہوتے تھے نا, علاج کرتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو پاکستان میں بھی علاج کا تجربہ ہے, گوروں میں بھی. میں نے کہا پاکستان میں تو میں بتا دیتا ہوں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ زیادہ ہیں. ہر تھوڑی دیر میں کھانستا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا بندہ. وہ تو میں نے کہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا, یہ تو مشہور شعر ہے. ہر آدمی چھینک رہا ہے, ناک بہ رہی ہے, ہر دوسرے تیسرے آدمی. تو میں نے کہا یہاں کیا کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے؟ کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. ہمارے یہاں نزلہ زکام سب سے زیادہ, اس کے بعد 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں بلڈ پریشر اور پھر شوگر. یہ چیزیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے. ہر دوسرا آدمی انڈے والا برگر کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے شوگر کا مریض بن گیا. برگر کھاؤ گے تو چاہے وہ زنگر ہو یا انڈے والا ہو, یہی ہوگا نا, شوگر تو ہوگی, یہ تو ہوگا. تو میں نے کہا آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کی؟ کیونکہ میں نے کہا مجھے تو اتنے دن میں کوئی انگریز چھینکتا ہوا نظر نہیں آیا کسی کو. وہ تو اتنے ہیں کہ ہم اگر چھینک لینا تو شاید 6 کلومیٹر دور بھاگ جائیں, ہو کہ یار یہ بیماری لے کے آ رہا ہے. آسٹریلیا جب میں اترا نا تو جوتے بھی صاف کروائے ان لوگوں نے کہ دوسرے ملک کی مٹی ہمارے ملک میں لے کر نہیں آؤ, کوئی پتہ نہیں اس میں جراثیم ہو. اتنا صاف رکھتے ہیں اپنے کنٹری کو. وہ تو شوگر ہے نہلایا نہیں ان کو, انہوں نے ہم کو لے جا کے عزت کا خیال کیا تھوڑا سا, ورنہ نہلا دلا کے چلو ہمارے ملک میں انٹری کرو. جوتے صاف کرواتے ہیں, مٹی تو نہیں لگی ہوئی, اتنے نیٹ کلین, کو بیماری نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی؟ انہوں نے کہا ہر دوسرا آدمی اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض. ڈاکٹر کے پاس ہم آئیں گے, ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, نزلہ ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, نزلہ جم گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حکیم کے پاس جائیں گے تو کہے گا اس تو خدوس کھاؤ, سر سے جمع ہوا نزلہ نکالے گی. اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کوئی اینٹی الرجی لکھ کے دے دے گا. تو انہوں نے بتایا یہاں سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن, ذہنی تناؤ, ذہنی کھچاؤ. ابے کیوں ہے تمہیں ذہنی تناؤ؟ تمہیں تو روزگار نہ ہو تو $3000 تو تمہاری گورنمنٹ تمہیں دیتی ہے. یہاں سے پاکستانی وہاں جا کے باقاعدہ آرڈر پہ بے روزگار ہوئے ہیں, دعائیں مانگی اللہ میں روزگار نہ ملے. سمجھ آ رہی؟ ایسے ایسے ہٹے کٹے پاکستانیوں کو ہم نے وہاں دیکھا جو گھنے بن کے رہ رہے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, ہمیں تو کچھ آتے نہیں, اور یہاں پیسے کما کما کے بھیج رہے ہیں. وہاں کام ان کا کیا ہے؟ کام یہ کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شو کر دیا کوئی کام ہے تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے پاکستانی گھنے بن کے کیا کر رہے ہیں وہاں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, یہ شو کر ہم تو غریب ہیں. اور ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ شو کیا کہ ہم غریب نہیں ہیں تو سارے الاؤنس سن جائیں گے, تو بڑے گھنے بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے, لیکن خوش ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے, الحمدللہ اللہ نے اب تک روزگار عطا نہیں کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ان کے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا؟ نائٹ کلب یہ جا سکتے ہیں, ان کو پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی نائٹ کلب بھی جائے گا تو 100 دفعہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا, کوئی جاننے والا نہ مل جائے.
10 मसाइल होते हैं ना उसके, फिर अल्लाह का भी खौफ होगा, कांप भी रहा होगा। मुसलमान तो गुनाह करते हुए कुछ ना कुछ कांपता भी है, यार गलत कर रहा हूं, अजाब ना आ जाए, कौमे लूत पे आया था अजाब, फला पे आया था, रिस्क न छिन जाए। गोरे को तो ये टेंशन है ही नहीं, ना अखलाकी पाबंदी, ना मजहब की पाबंदी, ना गवर्नमेंट की पाबंदी, और फ्री में अलाउंस भी मिल रहा है। सेहतें ऐसी हैं कि 60 साल रिटायरमेंट की उम्र अब नहीं है, अब तो बढ़ा दी है, 80 साल कर दी है। 60 साल में बंदा बूढ़ा ही नहीं हो रहा। अबे भाई तुम्हारे तो क्लिनिक बंद हो जाने चाहिए, कोई टेंशन की वजह नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के सबसे ज्यादा मरीज, और हमारे यहां 20 टेंशन है। वो मैंने बताया था ना, एक दोबारा चुटकुला सुना दूं, बड़ा दिलचस्प है, जो जिस चीज में मजा आता है मैं 6 दफा कम से कम लाजमी सुनाता हूं उसको। वो किसी ने कहा कि जापानियों को ना ताजा मछली खाने का बहुत शौक है, सुना है नहीं जापानियों को, और वहां लोग खाते हैं थाईलैंड वगैरह में ताजा मच्छी। हमने भी वहां जाके समंदर की ना लाइव, बिल्कुल उन्होंने कहा ये मच्छी ये वाली निकाल के देते हैं, वो समंदर के ऊपर ही होटल बनाए हुए उन्होंने। तो अब ताजा मच्छी के लिए जाहिर है लांचे जाएंगी, शहर में लेकर आएंगी, तो वो उस वक्त तक क्या हो जाती थी, बासी। उन्होंने कहा बिल्कुल ताजा। तो फिर उन्होंने बर्फ खाने बनाए लांचों में, वही उधर से पकड़ते ही बर्फ खाने में डाल दो। लेकिन जापानियों को बर्फ वाली मच्छी का जायका भी अच्छा, फ्रोजन मच्छी है जाहिर है वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल लाइव और लाइव। तो जैसे मेरा बयान कभी लाइव और लाइव होता है, कभी थोड़ा सा बासी हो चुका होता है वो ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है कि जी वहां लांचों ने तालाबों का इंतजाम किया घरों के होटलों के अंदर, कि उनमें लाके मछली को डाल दिया जाए। अब जाहिर है मछली उसमें नेचुरल माहौल तो नहीं, सुस्त हो जाती थी ना भाई, वही खुराक मिल रही है उसको, उसकी चलत फिरत क्या हो गई, कम हो गई। तो जो उसमें एक्टिवनेस थी, जो उसमें चुस्ती थी, जिसकी वजह से गोश्त में टेस्ट आता था, वो चुस्ती क्या हो गई, खत्म। तो ये हरबा भी क्या हो गया, नाकाम हो। लेकिन जापान भारल क्या है, जापान है वो, ऐसे थोड़ी हमारी हम होते हैं ना, हम पता क्या कहते हैं, यकीनन किसी ने बंदिश की है। क्योंकि भाई इसके बाद भी अगर मेरा कस्टमर मेरी शॉप पे नहीं बैठ रहा, इसका मतलब है कि मुझ पे किसी ने बंदिश लगाई है। लेकिन वो जापानी था, वो रूहानी टोपी ड्रामों को नहीं मानता, वो टोपी ड्रामे नहीं मानता। ये उसने कहा कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, जो कस्टमर खाना नहीं खा रहा ना, शौक से नहीं खा रहा। बाज़ कस्टमर बताते नहीं है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। कस्टमर ये थोड़ी बोलेगा कि बासी है, वो कहेगा तुम्हारे सामने तो निकाली है, बासी कहां से हो गई, टेस्ट नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, जब समंदर से शिकार करके खाते हैं तो कस्टमर खाता है, जब यहां लाके खिला रहे हैं तो कस्टमर नहीं खा रहा, तो ये किसी ने बंदिश नहीं की है, कोई फॉल्ट है। तो उन्होंने सारे जापान के जो बड़े बड़े माहिरीन बैठ गए, उन्होंने कहा फॉल्ट ये है कि इसकी जो मूवमेंट है ना समंदर के अंदर, जितनी स्पीड से ये यूं चलती है, यहां पर नहीं। इसकी वही स्पीड होनी चाहिए जो वीमेन राइट्स वाली खातून ने जिस स्पीड से बच्चों को मारा था, खवातीन को मारा था, तो वही स्पीड इसकी कहां होनी चाहिए, तालाब में होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक शार्क लाके, शार्क मच्छी तो मारती है ना, शिकार करती है मच्छियों का, वो लाके तालाब में, पानी के टैंक में, तालाब में छोड़ दी। अब मछली अपने आप को बचाने के लिए ये इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। उसका फायदा ये हुआ कि सिल्म और स्मार्टनेस जो है ना उनकी, वो बरकरार रहे, फैट पैदा नहीं हो। तो किसी ने कहा अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें, तो घर में एक अदद शार्क बीबी की शक्ल में बोलो भाई रखें। तो जब ये लतीफा मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा जिसके टैंक में एक मछली और 3 शार्क हो या 4 शार्क हो, भाई टैंक में उन्होंने सैकड़ों मछलियां रखी, एक शार्क के तंग करने के लिए एक ही क्या है, काफी है। तो सोचो कि अगर वो 4 शार्क रखें और एक मछली हो, वो मछली कैसी माशाल्लाह स्ट्रांग होगी, आप खुद अंदाजा, उसका क्या टेस्ट होगा और क्या सेहत होगी उसकी, है कि नहीं है। तो ये नुस्खा है सेहतमंद रहने का। अगर आप चाहते हैं आप में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी, यानी आप पैदा करना चाहें तो भी पैदा ना हो, आप पठान होटल के पराठे खा खा के भी कोलेस्ट्रॉल पैदा, मैं पठान होटल के पराठे खाता हूं लेकिन अलहमदुलिल्लाह मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है,
میں بڑے غلط قسم کے پراٹھے کھاتا ہوں, ربڑ کے نہیں ہوتے صبح صبح. مجھے لوگ منع کرتے ہیں بھائی کوئی کھانے کی چیز کیا کھاؤ, یہ اتنے سفید آٹے کے گھی میں پکے ہوئے پراٹھے. میں کہتا ہوں یار بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہم سے, یہ پراٹھے صبح نہیں کھاؤ تو صبح ناشتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھانے نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول لیول اللہ کا شکر ہے کیا ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اگر فٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹینشن کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں نہیں ہیں. روزگار ہے نہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے نوجوان کو جب گھر سے تانے کو سننے کو ملتے ہیں نا, بے روزگار, یہ بہت زیادہ کام یہ کرتا ہے ایک عدد گٹکا خرید کے کھا لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, اور گٹر کے ڈھکن پہ جا کے باہر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا وہ. تو کہاں سے یہ بات میں کیا کر رہا تھا, اصل میں بتانا کیا چاہ رہا تھا میں, یہ بات ابے ٹینشن کیوں, یہ بات یہاں آئی کہاں سے, یہ بات پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, میں یہاں کہاں سے آ گیا. ایک تو جی نہیں انگریزوں کی بات یہاں کہاں سے آئی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یار. اس کو گچی پکڑ کے رکھا کرو, موضوع چل کیا رہا ہے, کیونکہ بعض میں کبھی میں خود سنتا ہوں تو بڑا پریشانی ہوتی ہے, بات کیا چل رہی تھی, کدھر کو لے گئے. رومیو کی بات نہیں ہو رہی تھی, خیر جی ہاں تو اللہ کی نعمتوں پر بات چل رہی تھی, اب خیر پتہ نہیں کیا چلے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں زیادہ ملنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے انعامات ہیں, بلکہ عین مشکل آخرت میں لٹکنے والے ہو. ٹھیک ہے نا, تو عین ممکن ہے. تو اس لیے یہ ترقی دیکھ کر یہ اتنے ترقی کر گئے, یہ اتنے ترقی کر گئے. بھائی آخرت کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے نا. تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ اس کو دے گا, نہیں مانے گا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے دنیا میں محنت کی میں نے تمہیں دے دی, مجھ سے کیا لینے آیا. جیسے آپ کسی کمپنی میں, کسی باس کی کمپنی میں جو کام اس نے آپ کے ذمہ لگایا وہ آپ کر نہیں رہے, آپ اس نے کپڑے سینے کو لگا لی کہ بھائی تم نے صبح سے لے کے شام تک اتنی چڈیاں سینی ہے, مثال دے رہا ہوں نا, اتنی چڈے بنیان تم نے کیا کرنے تیار کرنے, اس کی تمہیں اتنی دہاڑی ملے گی. آپ نے وہاں کیا کیا کہ سب کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں کمپنی میں بیٹھ کے نا, فیکٹری میں پھپھی کو بھی فون کیا, ممانی کو بھی فون کیا, آپ خیریت سے ہیں, سب کہہ رہے ہیں آج تو بڑا اچھا ہو گیا بھائی یہ ماشاءاللہ زبردست. تو عین ممکن ہے کہ شام کو آپ کی پھپھی بھی آپ کی دعوت کریں, آپ کی ممانی بھی, کمپنی والا آپ کو دہاڑی نہیں دے گا, پیسے نہیں دے گا, کہے گا بھائی جو میں نے جو کام لگایا تھا اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی, آپس کے اپنے پورے خاندان کو لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ. تو کافر کے اندر فالٹ کیا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتا. اللہ نے اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانے کے لیے, اپنی فرمانبرداری کے لیے کہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو, یہ صحیح ہے اس کو کرو, اور قانون بھی ہمیں ہمارے فائدے کے لیے دیے. دیکھو انگریز اگر اللہ کے اس قانون پر عمل کریں کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرانا, اس کی خدمت کرنی ہے, اس کو میں نے کھلانا ہے, تو اس کا خود انگریز کو بھی تو بڑھاپے میں فائدہ ہوگا نا, اس کے بچے بھی محبت سے گھر میں پلائیں گے. جاپان نے کتنی ترقی کی ہے, بڑھاپا جاپانیوں کا اچھا نہیں گزرتا, رینٹ پہ بندہ منگوانا پڑتا ہے. رینٹ کار تو سنی ہے نا, رینٹ بندہ سنا آپ نے, جاپان میں رینٹ بندہ بھی ہے. بہت سے ملکوں میں ہو گیا یہ کہ بوڑھا تنہا ہے, پریشان ہے کہ میرے اولاد تھی نہیں, ایک آدھ بچہ تھا, ملک اور قوم کے مفاد میں نے ایک سے زیادہ پیدا نہیں ہونے دیا. یہ ملک میں تو سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں نا, تو انسانوں کا مفاد ہی تو ملک کا مفاد ہے. اب بوڑھے بیٹھے میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ سائنسدان ہے بہت بڑا, وہ سوزوکی کمپنی میں جناب وہ نئی سوزوکی بنا رہا ہے, اور لوگ سوزوکی کمپنی کی تعریف کر رہے ہیں, یار ٹویوٹا کی گاڑی خریدو کیونکہ جاپان کے سائنسدان نے بنائی ہے. لیکن اس سائنسدان کے ابا سے پوچھو, کہے گا گاڑی ٹویوٹا کی خریدو, بیوی جاپان کی مت لینا, گاڑی جاپان کی لے لینا, بیوی پاکستانی لینا. اگر پاکستانی بیوی لی تو بچے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں گے, وہ ان کی ایسی تربیت کرے گی. نہیں آ رہی بات, لوگ باہر جاتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں یہاں شادی کر لوں, میں کہتا ہوں بھائی تو جاپان کی گاڑی خرید, جاپان کا موبائل خرید, کلچر جاپان کا نہیں لینا, بیوی جاپان کی نہیں ہونی چاہیے. تو چنگ پونگ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. دوسرا, اولاد کو جو سکھائے گی نا وہ تو یہاں کی عورت سکھائے گی میرے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. تو
آخرت اس کو ملے گی جو آخرت کو مانتا تھا. نبی ایک حدیث سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب اتنی اسلام کی خدمت کرتے, ابو طالب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں, مجھے بھی ذہن میں کنفیوز ہو رہا ہوں, تو اتنی خدمت کرتے تھے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ رب لا تخزینی یوم یبعثون, اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا. یعنی وہ جتنے کام انہوں نے کیے اس میں آخرت سامنے نہیں تھی. حالانکہ نبی کو سب سے زیادہ سپورٹ ابو طالب نے کیا, حضرت ابو طالب نے. ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں کہ بھائی نبی کے کیا ہیں, چچا ہیں, لیکن آپ نے فرمایا جنت میں نہیں, کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا. اللہ پر ایمان نہیں, جو جیسے ایمان لانے کا حق ہے توحید والا ایمان, وہ نہیں تھا. تو اللہ تو بھائی جب اپنے نبی کے سگے چچا کو نہیں بخش رہا تو گورے کو اس بیس پہ کیوں آخرت میں نجات دے دے گا کہ تم نے ٹرین بنائی اور تم نے اڑنے والے جہاز بنائے اور تم نے جناب اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنا دی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بنائے تھے, دنیا میں واہ واہ ہو گئی تھی ماشاءاللہ, بھائی لوگوں نے تمہاری گاڑیاں خریدی, پاکستانی, ہم نے پاکستانی گاڑی بھی چلائی ہے, جاپانی بھی. جب پاکستانی گاڑی چلاتے تھے تو جگہ زیادہ گھرتی ہے, شو شاہ زیادہ ہے, اندر سے وہ مزہ چلانے میں نہیں. جب میں نے جاپانی گاڑی لی, انہوں نے کہا بھائی جاپان کیا ہے, جاپان ہے, حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار میڈ ان جاپان, بشرطے کہ جاپان ہی میں لکھا گیا ہو میڈ ان جاپان, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن یہ سب دنیا میں آخرت میں اللہ کہے گا تو نے اتنی اچھی گاڑی بنائی تو تجھے پیسے مل گئے نا, تم نے ترقی کر لی, تمہیں لوگوں نے حوصلہ افزائی کر لی تمہاری, تو میرے لیے تم نے کیا کیا؟ مجھے تو مانتے نہیں تھے کہ میں پیدا, یعنی تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس پہ ان کے یہاں بحث ہوتی ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کسی گھر میں ابا کے بارے میں بحث ہو رہی ہو کہ ابا ہیں بھی یا نہیں, ہم ابا لیس ہیں, باپ تو سب سے پہلے ان کو گھر سے نکالے گا, بولے یار تم تو بدبختی کی انتہا پر پہنچ گئے ہو. خدا کی قسم کسی اولاد کو دیکھ کے باپ کا ہونا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا مخلوق کو دیکھ کر خالق کا ہونا یقینی ہے. اس دنیا میں بغیر باپ کے اولادیں پیدا ہوئی ہیں, بغیر خالق کے مخلوق ہو یہ ناممکن ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, مگر مخلوق خالق کے بغیر ہو کریٹڈ اور کریٹر نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل ماں باپ کے وجود سے زیادہ رکھے ہیں. دو کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی ہو نا تو کوئی نہیں کہتا کہ ہوا سے آ کے جڑ گئی ہیں, او بھائی پوری ٹانگیں ترتیب سے جڑ گئی, گھٹنے ترتیب سے جڑ گئے, اور وہ کروے موو کر رہے ہیں, انگلیاں ترتیب سے جڑ گئی, اور انگلیوں کے پورے لگ گئے بھائی, آنکھیں ترتیب سے جڑ گئی اور وہ دیکھ رہی ہیں, ان کے اوپر بھویں بن گئی, ان کے اوپر پلکیں بن گئی, بال اٹھ گئے. یہ ساری چیزیں اتفاقی ہوں, اس سے بڑا دنیا میں حماقت والا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا سب سے پہلے ان کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا, چاہے وہ ہنسنے بولنے میں کتنے اچھے ہوں, انسانیت کی خدمت میں کتنے اچھے ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار ہم جرمنی گئے, وہاں جتنے اچھے اخلاق ایتھیس کے ہوتے ہیں, جتنی انسانیت کی خدمت ایتھیس کرتے ہیں, اتنی خدمت مذہبی لوگ نہیں کرتے. یہ ان کا تبصرہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں نمبر ایک فالٹ آپ میں یہ ہے کہ آپ خدمت کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو, کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. اسلام کوالٹی کو فوکس کرتا ہے, کوانٹٹی بعد میں. ایک آدمی محلے میں کسی کی خدمت نہیں کرتا, اپنے ابا کی خدمت کرتا ہے. کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کی خدمت کم ہے, حجم کم ہے, لیکن کوالٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ خدمت ہوگا, کیونکہ اس کی کر رہا ہے جس کی سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور ایک آدمی پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے, صبح شام ابا کو اڑاؤ میں جمع کیا ہوا ہے اس نے. یہ ابا سے اسی طرح بات کرتا ہے جیسے دوستوں سے, ان کو بھی اتنی روٹیاں دیتا ہے جتنی دوستوں کو. ان کو بھی کہتا ہے لنگر لگایا ہوا ہے, جہاں سب لوگ لنگر میں کھائیں گے ابا آپ بھی کھا لینا آگے. یہ دیکھنے میں بہت ہے. لوگ اس دوسرے آدمی کی تعریف کریں گے بڑا خدمت گزار, پہلے کی تعریف نہیں کریں گے. پہلی کی تعریف مذہب کرے گا, اللہ کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ, جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے, جس کو اصل میں پتا ہے کہ کون خدمت کا زیادہ مستحق ہے. نہیں آ رہی بات؟ آپ کو جو آدمی لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کرتے ہیں نا, لبرل لوگ, ہر لڑکی سے ایکچولی یہ وہ انٹی ونٹی سسٹر بنا کے سب کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یار
ब्रॉड माइंडेड आदमी है, ये मौलवियों की तरह तुर्श की आंटी ने लंबी बात कर ली तो देखिए नाम महरम की, नाम महरम से बात करना इस्लाम में क्या है, इस तरह के फतवे शुरू कर देते हैं ना कि आप मुझसे क्यों हंस हंस के बातें कर रही हैं, इस्लाम में ये हराम है, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी आपको खलता हुआ लगेगा, आंटियों को भी खलता हुआ लगता है, खवातीन को भी, यार ये तो बात ही नहीं, ये तो मुख्तसर बात करके लाइन काट देते हैं, बड़े बदअखलाक हैं। लेकिन उस आदमी की बीवी को ऐसा आदमी बहुत, बोलो ना भाई, अच्छा लगेगा कि सिर्फ मुझसे हंस हंस के बात करता है, किसी आंटी को इसने कभी लिफ्ट नहीं कराई, नहीं आ रही ना, ये तो ये वाली तो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से, इसमें मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं कि नहीं आ रही समझ। और एक आदमी सारे मोहल्ले की खवातीन से हंस हंस के बात करता है, सब कहेंगे बहुत अच्छे अखलाक का आदमी है, खवातीन को इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, बस में जगह खाली कर देता है उनके लिए, वो कहीं लेके जा रही है सामान तो उठा के उनके घर पहुंचा देता है, कहते हैं आप बाइक में मेरे साथ बैठ जाइए प्लीज, मैं पहुंचा देता हूं आपको, सब तारीफ करेंगे ये बंदा बहुत अच्छा है। बीवी कहेगी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो याद रखो ये खुद एक बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे अंदर कि हम अच्छा उसको कहते हैं, इसको पब्लिक अच्छा कह रही होती है, गैर मुस्लिमों को पब्लिक अच्छा कह रही है, अल्लाह अच्छा नहीं कह रहा। कंपनी उस एयर होस्टेस को अच्छा कहेगी जो सबसे हंस के बात करे, उस एयर होस्टेस का शौहर उस अपनी बीवी को अच्छा नहीं कहेगा, क्या कहे यार हर एक से फ्री हो जाती है यार, ये क्या हो जाती है, अरे तुम्हारे जिम्मे है सर्व करना, चाय पकड़ाओ निकलो पतली गली से, वहां बैठ गई उसके साथ ही। तो कंपनियां तो ऐसी एयर होस्टेस से बहुत खुश होंगी, कहेंगी हमें ऐसी एयर होस्टेस चाहिए, और जो हकीकत में अच्छी होगी उसको फौरन जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह उसको जन्नत में फौरन दाखिल करेगा। तो जन्नत के मैयार मेरे भाई कुछ और हैं, गोरे के मैयार कुछ और हैं। हाँ कुछ गोरे की चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने भी बताई हैं, हर चीज में गोरा गलत नहीं है। एक साहब मुझे बड़ी बहस कर रहे हैं, लंदन से फोन आया, यार आप गोरों को लताड़ते रहते हो, गोरों में इतनी अच्छाई हैं, गोरों में। मैंने कहा मैं सारी चीजों गोरों की बुरी नहीं कहता, कह रहे मसलन कोई एक तारीफ करें आप, मैंने कहा गोरे में सबसे बड़ी है वो गोरा है, हम काले हैं, ये भी तो एक अच्छाई है ना। मैं कब कह रहा हूं कि हर चीज गोरे की बुरी है, मैंने कहा वो गोरा है हम काले नहीं, तो कम से कम उसकी निस्बत तो बहरहाल काले है ना। तो मैंने कहा ऐसे गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें होती हैं जो अल्लाह ने गोरों को भी दे दी, दो चार और भी हैं अच्छी अच्छी चीजें। तो हाँ एक सूरत में जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं वो वाकई नेमतें हैं, ये वो जब है कि उन नेमतों में आप शरीयत से दूर नहीं हो रहे बल्कि शरीयत के करीब हो रहे हैं। जैसे हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने माल दिया, हजरत उस्मान गनी के असासे 58 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी बनते हैं ना उस जमाने की लागत के हिसाब से इससे ज्यादा थे। समझते हो कि नहीं समझते हो? 500 घोड़े एक एक जंग में दे रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी हो जाता था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 1,000 घोड़े एक जंग में दे रहे हैं, तो इसका मतलब पीछे भी तो कितना होगा। हजरत अबू बकर बहुत मालदार थे, ये सारे ताजिर थे, पता है आपको, पैसा अल्लाह ने बिजनेस में रखा है, मुलाजमतों में पैसा नहीं है। तो ये सारे क्या थे, बड़े बड़े ताजिर। तो इनको तो नबी ने नहीं कहा कि तुम्हें इतना पैसा दिया तो ये नहीं समझना कि तुम आखिरत में भी हो, ना ना ना। अल्लाह ने बताया कि नबी ने बताया उस्मान गनी, गनी तो नबी का लक़ब है ना, नबी ने दिया उस्मान गनी दुनिया में भी और आखिरत में भी। उस्मान फिल जन्ना, उस्मान कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने फरमाया निअमल अब्द, क्या खूब बंदा था। आतैनाहु फिद दुनिया, दूसरे मकाम पर आता है कि हमने सुलेमान को दुनिया में भी नवाजा और आखिरत में भी वो नेक लोगों में। तो बास को अल्लाह ने दुनिया भी दी और वही दुनिया आखिरत की तरक्की का भी जरिया बनी। तो अगर आपके पास पैसा है और उस पैसे में आप अल्लाह से गाफिल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये दुनिया में भी अल्लाह ने आपको नवाजा और आखिरत भी इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफा नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लोग मेरे अच्छे काम को देख के तारीफ कर देते हैं। तो जाहिर है सहाबा को डर था कि रियाकारी ना हो जाए, और लोगों की तारीफ तो तबाह कर देती है ना इंसान को। बाज दफा लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से इस्तिदराज होता है, ढील होती है कि तुम्हारे अंदर कोई दमखम है नहीं फिर भी लोगों में इज्जत दे दी, इसलिए कि ये जितने गुनाह है ना इनका दुनिया में ही, यानी छोटी बहुत कोई नेकी है तो दुनिया में अजर मिल जाए, आखिरत में ना मिले। तो बाज दफा लोगों की तारीफ, लोगों में इज्जत मिलना ये नेमत नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से ढील होती है।
لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی گئی وہ ڈھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت. اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کے یا رسول اللہ میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں تو پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے اللہ کی طرف سے. اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا, لوگ اچھے چرچے کریں, اچھی تعریفیں کریں, تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اے اللہ اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی, تو عزت تو نعمت ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, میں خام خواہ کی فری بلا وجہ کی تواضع. بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت؟ اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے؟ عزت کی. اس کے بعد ہے پیسہ. پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا, عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر. تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے, یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے. کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے, اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دم خم رہتا ہے, نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہاں ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت. تو یہ اگر اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ, فرمایا اللہ کی دنیا. آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو دنیا میں کر رہے ہیں نا, تو یہ وہ دنیا میں اجر ہے جو اللہ نے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ, اور یہ حدیثی سے استدلال کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے, دنیا میں پہلے نوازیں. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی ہے. جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی نا, اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نوازا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازا ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا. بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو ہاں دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام کرے.